روزے کے بارے میں بعض غلط باتیں پائی جاتی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ تو درست مسئلہ یہ ہے کہ خود بخود کتنی ہی الٹی آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ جان بوجھ کر انگلی منہ میں ڈال کر الٹی کی، وہ اگر منہ بھر ہوگی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور غلط فہمی کہ بحالت روزہ احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ تھوک اور بلغم منہ میں نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، منہ سے باہر نکالا، مثلا ہتھیلی پر ڈالا، ہتھیلی پر تھوکا اور پھر اسے دوبارہ منہ میں ڈال لیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر عام طور پہ ایسا کوئی نہیں کرتا کہ اسے لوگ گن کھاتے ہیں۔ چوتھی غلط فہمی، کچھ لوگ روزے میں تیل خوشبو لگانے کو صحیح نہیں سمجھتے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہے۔ کیا روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے؟ تو سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرمے والا نہیں، کاجل سے پرہیز کی جائے۔ پانچویں غلط فہمی، رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلی اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو اب روزہ نہیں ہوتا۔ تو درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری روزے کے لیے شرط نہیں بلکہ سنت ہے۔ رات میں نیت کر لی جائے یا پھر زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کر لی جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو تین چیزیں خاص مد نظر رکھنی چاہیے۔ اول یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک جان بوجھ کر کوئی منافی روزہ کام مثلا کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ دوسرا یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں۔ تیسرا یہ کہ زوال کا وقت شروع ہونے کے بعد نیت نہیں ہو سکتی۔ چھٹی غلط فہمی، رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے۔ تو درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے غسل فرض ہو یا روزے میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے کہ روزے کی حالت میں نہانا ہو، تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے کہ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ ہی نمازیں ہوں گی۔ اور یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی غرغرہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں بلکہ یہ الگ سے سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو۔ البتہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں۔ ساتویں غلط فہمی، حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ تو درست مسئلہ یہ ہے کہ مسواک بالکل کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائیں۔ آٹھویں غلط فہمی، جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ تو درست مسئلہ یہ ہے کہ اذان فجر نماز فجر کے لیے ہوتی ہے، اور جب یہ دی جاتی ہے تو اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو لہٰذا جو اذان کے وقت کھانا پینا جاری رکھتے ہیں یا پوری اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ایسوں کا روزہ نہیں ہوتا۔ نویں غلط فہمی، چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آئے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ تو درست مسئلہ یہ ہے کہ جسم سے کوئی چیز باہر آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست معدے یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے، البتہ چند صورتیں مستثنی ہیں، جیسے کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ بھر کے کرنا، جیسے انگلی ڈال کر الٹی کرنا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 10ویں غلط فہمی، روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ روزے میں کسی بھی قسم کا انجیکشن لگوانے یا انسولین وغیرہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اگر ضرورت ہے تو روزے میں ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 11ویں غلط فہمی، روزے میں عطر یا خوشبو سونگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو درست مسئلہ یہ ہے لکوڈ خوشبو یا ٹھوس خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا،
البتہ اگر کسی نے اگربتی یا لوبان کا دھواں اپنے منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ لا محالہ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح لی کہ مثلاً اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا، تو اب اس طرح کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کریم ہمارے روزے برباد ہونے سے بچائے اور ہمیں روزے کی نورانیت عطا فرمائے، آمین۔